ایک اہم عنوان مساجد مراکز تربیت بالخصوص خواتین اور بچوں کے لیے، اس عنوان پر مفتی کلیم رحمانی صاحب انشاءاللہ ہمارے درمیان میں گفتگو فرمائیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءکم المساجد، رواہ ابو داؤد۔ معزز و محترم امیر حلقہ مولانا الیاس خان فلاحی صاحب، تمامی ذمہ داران جماعت اور حاضرین اجتماع، متولیان مساجد اور ائمہ مساجد اور شرکائے اجتماع، مختصر اور محدود وقت میں ایک اہم عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ مساجد مراکز تربیت اور خاص طور سے خواتین اور بچوں کا نام جوڑا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی اور اہم بات یہ ہے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 سے ہمارے سامنے آتی ہے اور جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہے، رفیق ہے، حریف نہیں ہے، رفیق ہے۔ پھر ان کے مشترکہ 5 کام اللہ تعالیٰ نے گنائے ہیں۔ وہ بھلائی کو حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے نمازوں کی اقامت میں مساجد کا بھی بنیادی دخل ہے۔ یہ نہیں کہ عورتیں صرف مسجد میں نمازیں قائم کرتی ہے اور مرد مساجد میں نماز قائم کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں۔ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ قابل توجہ ہیں، خام کی بحث میں پڑ جاتے ہیں بہت سارے علماء کرام بھی اور لوگ بھی۔ مومن مرد و مومن عورتوں کا تعارف چل رہا ہے اور ان کے مشترکہ کام 5 بیان ہو رہے ہیں، اور سبھی یہ جانتے ہیں کہ نماز کی اقامت میں عورتیں بھی ہیں اور نماز کی اقامت کے لیے مساجد کی بھی ضرورت ہے۔ تو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو عورتوں اور مردوں کو اسلام نے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ایک ساتھ پیش کیا ہے، البتہ دونوں میں تھوڑا فرق ہے، اور میں ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دور حاضر کی وہ مثال ہے، اور وہ مثال ایسی ہے کہ جس کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں اس کی حیثیت کو۔ وہ یہ کہ بجلی، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بجلی میں طاقت اور قوت ہے، لیکن بجلی سے طاقت اور قوت حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے 2 تار ضروری ہے۔ 2 تار ہوتے ہیں نا، فیز کہتے ہیں، نیوٹرل، جو بھی نام دے دیجیے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے جب طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔
لیکن یہ دو تاروں کا ساتھ ساتھ چلنا جتنا ضروری ہے، ان دونوں کا علیحدہ رہنا بھی ضروری ہے، پردہ بھی ضروری ہے دونوں میں۔ اور اگر ان دو تاروں کو برہنہ کر دیا جائے تو اسی کا نام ہوتا ہے شارٹ سرکٹ۔ خبریں آپ پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، کارخانے میں آگ لگ گئی، کتب خانے میں آگ لگ گئی، اور اس کا اعلان آتا کہ شارٹ سرکٹ ہو گیا، دونوں تار آپس میں مل گئے۔ اسلام یہ سوچ دینا چاہتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کو ساتھ چلایا جائے، رکھا جائے، لیکن جس طرح سے لائن کے یہ تار یہ دور کے ساتھ چلتے، پردے کے ساتھ چلتے، اور دونوں کو اگر آپس میں مل جائے تو پھر اس سے نقصان ہوتا ہے، معاشرہ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال یہ اسلامی تعلیم اور تربیت کا ہے کہ اسلام نے دونوں کو ساتھ ساتھ چلایا ہے، لیکن پردے کے ساتھ چلایا ہے۔ مساجد میں بھی پردے کے ساتھ دونوں کو ساتھ میں چلایا ہے۔ جو میں نے حدیث پڑھی تھی شروع میں، لیکن یہ عورتوں کو مساجد میں آنے کا جو مسئلہ ہے، خاص طور سے بر صغیر میں، عرب میں نہیں، یورپ میں نہیں، یورپ میں بھی آج حالانکہ وہاں بہت کم دین ہے، لیکن جو دورے کرتے وہ اچھی طرح آتے ہیں کہ یورپ میں جتنی مساجد ہے ان تمام مساجد میں بھی مردوں کے ساتھ عورتوں کا نظم رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مساجد جو تبلیغ جماعت کے نظم میں ہے، تبلیغ جماعت کے ذمہ داروں نے مجھ سے کہا جو دورے کرتے ہیں ان کے نظم میں وہ مساجد، لیکن یورپ میں عام فضا ہے کہ جس طرح سے مرد مسجد میں آتے ہیں تو عورتوں کے لیے بھی نظم ہوتا ہے۔ عرب تو بدنامی ہے اہل حدیث میں، حالانکہ اہل حدیث سے متعلق ایک بہت چھوٹا طبقہ ہے، مختلف نظریات ہیں، مختلف مکتب فکر عرب میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ذرا اس مدعے کو اختلافی مدعا بنا لیا گیا، لیکن اب وہ شدت اس میں باقی نہیں رہی جو بہت پہلے تھی، اس لیے کہ چند سال پہلے سپریم کورٹ میں قضیہ گیا عورتوں کے مساجد میں آنے سے متعلق، تو مسلم پرسنل بورڈ کے ذمہ داروں کو بھی پیش کرنا پڑا سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے تحریر میں دیا کہ اسلام میں عورتیں مسجد میں آ سکتی، مساجد میں آ سکتی ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلم پرسنل بورڈ میں تمامی مکتب فکر کی نمائندگی ہے، صرف یہ ہے کہ جس طرح سے عوامی سطح پر، نچلی سطح پر مسلم پرسنل بورڈ نے اور بھی علماء اکرام کو جو ہدایت دینا چاہیے تھا عورتوں کے لیے مساجد کے دروازے کھولنے کی، وہ نیچے تک شاید وہ نہیں پہنچا سکے، اور شاید کیونکہ برسوں سے وہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی۔ پھر ایک دوسری اہم بات اور جس کو زیادہ نمایاں کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی مسجد سے متعلق عورتوں کی تعلیم و تربیت کی بات آتی ہے تو مسئلہ صرف جوڑ دیا جاتا ہے کہ ان کی نماز گھر میں بہتر ہے کہ مسجد میں، ان کی نماز کے لیے مسجد ضروری ہے کیا گھر میں نہیں ہو سکتی کیا، لیکن عورتوں کے مساجد سے متعلق صرف نماز کے عمل کو جوڑ دینا، اس وقت یہ بات صحیح ہو سکتی ہے جب یہ طے ہو جائے کہ مساجد صرف نماز کی جگہ ہے، اس وقت بات ہو سکتی نا یہ، لیکن کوئی عالم جرأت نہیں کر سکتا، نہ دیوبند مکتب فکر کا عالم جرأت کر سکتا ہے، نہ بریلوی مکتب فکر کا عالم جرأت کر سکتا ہے کہ مساجد صرف نماز گاہ ہیں۔ ہر عالم یہ کہتا ہے، اس کو کہنا چاہیے کہ مساجد یہ تعلیم اور تربیت گاہ ہیں، نماز ایک اس کا حصہ ہے۔ تو کیا تعلیم اور تربیت عورتوں کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کی نماز گھر میں بھی ہو سکتی ہے، اسلام نے ان کو اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، لیکن جس طرح سے مسلمانوں کی تعلیم، مکمل تعلیم و تربیت اور سب مسلمانوں کی تعلیم و تربیت گھروں میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کوئی اجتماعی ماحول بھی ضروری ہے، اس لیے اسلام نے عورتوں کو بھی مساجد سے جوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کرام کا دور قیامت تک کے لیے نمونہ عمل ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم
ثم الذین یلونہم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور جو اس کے متصل ہے اور پھر جو اس کے متصل ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لَا يُصْلِحُ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ أَوَّلُهُ. اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح، آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی چیز سے، اسی عمل سے جس سے پہلے طبقے کی اصلاح ہوتی ہے. مطلب یہ کہ دور نبوی میں، دور صحابہ میں مسلمانوں کی اصلاح کا، مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا جو طریقہ تھا، جو اصول اور ضابطے تھے، وہی طریقہ اور وہی اصول اور ضابطے بعد میں آنے والوں کے لیے ہو سکتے ہیں. تو جو ایک غلط فہمی، البتہ غلط فہمیاں بھی اس سے جڑی ہوئی ہے. اور میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں یہ حضرت ابن عمر سے اس کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے اور یہ وہی حضرت عبداللہ بن عمر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند جن کے متعلق یہ الزام لگا دیا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں پر پابندی لگا دی تھی. یہ الزام ہے ان کا. میرا اس سلسلے میں ایک کتاب کا بھی ہے 25-26 سال پہلے کا. دراصل وہ کتاب کی حیثیت یہ ہے کہ زندگی نو جو جماعت اسلامی کے سرپرستی میں بچہ نکلتا ہے 2001 میں وہ تحریر شائع ہوئی تھی. پھر کچھ لوگوں کا تقاضا ہوا تو میں نے کتاب کی صورت میں بھی اس کو شائع کیا. تو 2001 کا مطلب 25 سال اس کو ہو چکے. اس وقت زیادہ شدت تھی یا وہ شدت باقی نہیں رہی. اس میں بھی میں نے وہ حدیث کو نقل کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی منع نہیں کیا. البتہ ان کی اپنی بیوی کے متعلق جو حضرت عاتقہ تھی ان کے متعلق ان کی ایک ذات یہ تھی کہ وہ نہ چاہے تو بہتر ہے گھر پہ پڑے. اور مصیت کیا تھی؟ وہ خلافت کی مصیت اور ضرورت تھی. اس لیے کہ مرد تو پہچان لیے جاتے تھے، جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے تو مومن ایمان والے ان کو سمجھ جاتے کہ منافق ہے، یہ مومن ہے. لیکن عورتوں کی پہچان نہیں ہو سکتی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا خدشہ لگا رہتا تھا کہ میری بیوی عاتقہ کے ذریعے سے کئی منافق عورتیں حکومت کے راحت حاصل نہ کر لیں. اور ایک شوہر اپنی بیوی سے بہت ساری باتیں رات میں نہیں رکھ سکتا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف اپنی بیوی کے متعلق یہ تھا کہ وہ گھر میں پڑے تو زیادہ بہتر. لیکن بیوی نے کہا کہ پھر مجھے آپ روک دو. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا میں کیسے روک سکتا ہوں. چنانچہ حضرت عاتقہ وہ آخر تک آتے رہے. اور جس وقت ان کو نیزہ مارا گیا جس فجر کی نماز میں حضرت عمر فاروق کو، تو خود حضرت عاتقہ اس وقت موجود تھی. یہ حضرت عبداللہ بن عمر انہی کے فرزند. اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پابندی لگا دیتے تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے ان کے بیٹے اس پر عمل کرتے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہے، لا تمنعوا نساءکم المساجد، تم عورتوں کو مساجد میں آنے سے مت روکو. لیکن اس حدیث کے وہ ٹکڑے کو لے کر دوسری طرف اس کو لوگ علماء محمول کر دیتے ہیں. اور میرا شکوہ ہے اہل حدیث کے علماء سے بھی، اگر یہاں بھی کوئی ہو انہوں نے بھی جس انداز سے اس کا دفاع کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے. وہ بیوتہن خیر لہن، اس کا جو تعلق ہو نماز کے علاوہ کی زندگی سے ہے. اسلام نے نماز کے علاوہ جتنے دینی تقاضے ہیں، دینی تقریبات ہیں، تو عورتوں کے لیے دائرہ کار گھر کو بہتر بنایا. جس طرح سے مردوں کا جو دائرہ کار ہے وہ گھر کے باہر کی زندگی ہے، لیکن عورتوں پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی وہ زیادہ تر گھروں کی مناسبت سے. تو بیوتہن خیر لہن کو لوگ جوڑ دیتے کہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے، نماز سے اس کو جوڑ دیتے. یہ تو متضاد بات ہو جائے گی نا. اسی حدیث میں یہ کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے. مطلب یہ کہ نماز کی ادائیگی کے بعد ان کو اب زیادہ مسجد میں ٹھہرنے کی رکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھروں میں آ جائے. جس طرح سے مردوں کو رکنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں ٹھہرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو عورتوں کو مسجدوں میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں.
वकरना फी बुयूतिकुन्ना कुरान मजीद में है क्या वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अल्लाह के रसूल की जो बीवियाँ थी उनको कहा तो तक अपने घरों में टिकी रहो, लेकिन वो कब टिकी रहो, दीनी तकरीबात और दीनी मौके, नमाज पढ़ने के मौके इससे मुस्तस्ना है, इससे अलग है। वरना अल्लाह के रसूल ही फरमा रहे कि अल्लाह फरमा के औरतों से कह दीजिए अपने घर में टिकी रहो, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि अल्लाह के रसूल जब सफ़र में जाते थे तो बीवियों के दरबार में कुरान डालते थे, और जिसके नाम का कुरान निकलता था आप उसको सफ़र में ले जाते थे। तो हज के मौके और सफ़र के मौके, तालीम और तरबियत के मौके इससे मुस्तस्ना है। लेकिन इस हदीस का जैसे जो दिफा करना चाहिए तो मेरा अपना हिसाब ये कि बंदे सगीर में मकतब अहले हदीस के जो उलमा इकराम है वो भी सही तौर से उसका दिफा नहीं कर सके। और वो जो बात कही जाती है कि वो मुआदना अल्लाह के रसूल ने पेश किया कि औरत की वो नमाज जो घर के शयन में पढ़ती है, शयन में पढ़ने से बेहतर घर में पढ़ना है, वो नवाफिल नमाजों की तरफ। और वो नमाज जो घर के बाला हिस्से में पढ़ती है, अंदरूनी हिस्से की जो नमाज है वो उससे बेहतर है। वह मस्जिद का मुआवजा नहीं है उसमें, उस हदीस में कई मस्जिद का तज़किरा नहीं है कि औरतें वो नमाज जो घर में पढ़ती है मस्जिद में पढ़ने से बेहतर है, या घर की कोठी में जो पढ़ती है वो नमाज वो मस्जिद के घर के बाला हिस्से में पढ़ने से बेहतर है। फिर इस सिलसिले में जो अहम चीज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही के हवाले से, ज़माने के हवाले से, अन अबी कतादा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लअदखुलु फी सलाती व अना उरीदु इतालता फअस्मउ बुका सभी फअतजव्वदु मिम्मा आलमु मिन शिद्दति वजहि उम्मी मिन बुकाई। बुखारी शरीफ की रिवायत है। हज़रत अबू कतादा इसके रावी है, फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज में दाखिल होता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नमाज ज़रा लंबी करूँ, लेकिन फासमो बुका सभी, मैं बच्चे की रोने की आवाज़ सुनता हूँ। तो मैं बच्चे के रोने की आवाज़ की वजह से नमाज को मुख्तसर कर लेता हूँ कि रोने की वजह से उसके माँ को तकलीफ पहुँचेगी, उसकी माँ का ख्याल बढ़ जाएगा। जाहिर बात है कि बच्चे को जो माँओं के साथ जो बच्चे आए वही बच्चों की आवाज़ होगी ना। तो अल्लाह के रसूल तो इतना लिहाज और ख्याल करते थे मस्जिद में आने वाली ख़वातीन का कि बच्चे उनके साथ है और वो रोने की आवाज़ हो रही है, तो अल्लाह को फरमाते कि मैं नमाज को तवील करना चाहता हूँ, लेकिन रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो मैं नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ कि उसकी वजह से उसकी माँ को तकलीफ पहुँचेगी। क्यों? इसी हवाले से एक हदीस, और इससे भी मसाजिद से ख़वातीन की तालीम और तरबियत का एक तरह से ताल्लुक़ भी जुड़ा हुआ है, और ये भी दौर नबी से है। हज़रत उम्मे हिशाम बिन्त हारिसा, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक सहाबिया फरमाती है कि माँ अखस्तु काफ वल कुरान मजीद इल्ला अन लिसान रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रउहा कुल्लु जुमअतिन अलल मिंबरी इज़ा खतबन नासा। हज़रत उम्मे हिशाम जो एक सहाबिया फरमाती हैं कि मैंने सूरह काफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ जुमा के खुतबात में सुनकर याद की। अल्लाह के रसूल जुमा के खुतबात में जो सूरतें पढ़ते थे उनमें खुसूसियत के साथ सूरह काफ भी हुआ करती थी। तो सादिया फरमाती है कि मैंने सूरह काफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुमा के खुतबे में मैंने सुनकर वो सूरत याद की। अलम मिंबरी, जबकि वो खुतबे पढ़ते थे मिंबर पर। और फिर एक तारीखी वाक़या भी जुड़ा हुआ है, वो भी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये मालूम हुआ कि मर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर महर मुकर्रर कर रहे हैं, तो हज़रत उमर ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि महर की कोई हदबंदी कर दी जाए। तो उस मजमे में से कि जुमा के खुतबे की बात, खलीफतुल मुस्लिमीन थे हज़रत उमर फारूक, औरत ने एतराज़ किया था, एक बूढ़ी खातून ने एतराज़ किया था, इस बात की दलील है। औरतें आती थी ना हज़रत उमर फारूक के ज़माने में, तो बूढ़ी औरत ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ने जब महर की हदबंदी नहीं की
قرآن و حدیث کی میں حد بندی نہیں ہے مہر کی، تو عمر کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مہر کی حد بندی کرے؟ حضرت عمر نے عورت کے زیورات کا کوئی برا نہیں مانا، بلکہ شکریہ ادا کیا کہ عمر کا ایک رہا تھا، ایک بوڑھی عورت نے اس کو سیدھا کر دیا۔ اب جہاں تک یہ عورتوں کے مساجد میں آنے کی بات ہے، یہ تعلیم و تربیت کا ایک حصہ، یہ تو نمازیں ہیں، لیکن نماز کے علاوہ بھی خواتین کے لیے تعلیم و تربیت کے مواقع ہم کو پیدا کرنے چاہیے۔ کچھ مساجد میں تو ہے، بہت سارے مساجد میں جماعت تحریک اسلامی میں کے حلقے میں یہ شرعی کوئی مسئلہ نہیں اختلاف کا، لیکن انتظامی مسائل تو ہے۔ میرا اپنا احساس یہ کہ جماعت اسلامی کے تحت جتنی مساجد اس وقت ہے تو زیادہ سے زیادہ آدھی مساجد ہوں گی کہ جس میں عورتوں کا باضابطہ نظم ہے۔ باضابطہ جو نظم ہے جماعت اسلامی کے مساجد میں آدھی مسجد ہی ہو سکتی ہے، تو یہ آدھی مساجد میں تو آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ دوسرے مکتب فکر کی مساجد والوں کو ہم ترکیب دلا سکتے ہیں، لیکن وہ مساجد جو تحریک اسلامی کے نظم میں ہیں تو ان کو تو ضرور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، یا تو وہ جگہ لے کر اس مسجد کا وہ بنائے تعمیر، یا پھر کوئی ایسا نظم کرے کہ وہاں پر خواتین بھی آسانی کے ساتھ ایک دوسرے راستے سے آئے، پردے کے ساتھ وہ آئے اور نمازیں بھی ادا کرے اور الگ سے بھی تعلیم و تربیت کرے۔ اپنے عصر سے لے کر ظہر تک کا وقت خاص طور سے خواتین کے لیے اچھا وقت ہے، یکسوئی کا وقت رہتا ہے۔ پوسک میں خود مسجد اقصیٰ جس میں میں امام ہوں، وہاں پر بھی خواتین کا نصب ہے، جمعہ میں بھی آتی ہے اور بھی رمضان میں آتی ہے، بلکہ ہماری طرف سے اعلان ہے کہ 5 وقت بھی وہ آئے، لیکن اس سے کم خواتین استفادہ کرتی ہے۔ البتہ اصل دور کے درمیان میں ان کا تعلیم کا سلسلہ وہاں بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی خواتین کی تعلیم اور تربیت خاص طور سے اسلام نے جو مساجد سے بھی جوڑی ہے اس کی اہمیت و ضرورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔